ان میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے ہوا۔ کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتی تھی کہ آپ حضرت خدیجہ کا زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ امت کو درس دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک میاں بیوی محبت کس طرح ہونی چاہیے، بیوی کو کس طرح اپنے شوہر کی خدمت گزار ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور امہات المؤمنین میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ رفیقہ حیات حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ان کے فضائل کے حوالے سے آج آپ نے انتخاب فرمایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اور ناظرین کو ہم سنانے کے لیے جو بیٹھے ہیں کہ اس محبت کا تذکرہ سنانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی بے پناہ محبت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو محبت فرمائی ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی ہے، اور اس محبت کو آپ نے ظاہری وصال تک یعنی کہ محبت قائم رہی وہ کس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر سال قربانی کیا کرتے تھے تو ایک قربانی کا جانور جو ہے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے ثواب کی نیت سے بھی کرتے تھے، اور وہ جو گوشت ہوتا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں بھجوایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری تمام ساری اولاد جو ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیگر مہمانوں سے سنا کہ یقیناً وہ ایسی تاجرہ تھی کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اصل جو نکاح کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہ جو جس بات سے آپ متاثر ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی جب قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا تو حضرت المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمت حوصلہ دلایا فرمایا کرتی تھی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جتنی بھی دولت تھی وہ سب اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان کر دی، اور ان کی دولت سے اسلام کو کتنا فائدہ حاصل ہوا۔ اور بھی ہمارے صحابہ کرام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام تھے، تو سب سے زیادہ جو ہے جن کی دولت سے اسلام کو فائدہ حاصل ہوا ان میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین اور دیگر اور بھی صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں کس طرح مال خرچ کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو بسا اوقات تو ہم نے حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتی تھی کہ آپ حضرت خدیجہ کا زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک میاں بیوی کا جو محبت کا صلہ تھا، اور یہ امت کو درس دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ ایک میاں بیوی محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ تو پوری امت کو یہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ازواج مطہرات کو لے کر چلے، اور ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے رسول کی کس طرح خدمت کی ہے۔ تو ایک بیوی کو کس طرح اپنے شوہر کی خدمت گزار ہونی چاہیے، یہ امہات المؤمنین کی سیرت سے ہی سبق پڑھ کر ہی حاصل ہوگا۔